اس سورہ مبارکہ کے شان نزول کے تعلق سے بھی اب میں ایک باتیں اور عرض کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ اس کا ثواب اور اس کی تاثیر ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام اور میرا خیال ہے کہ مجمع میں بیشتر حضرات وہی ہیں جو عملی اپروچ رکھتے ہیں، پریکٹیکل اپروچ، بہت زیادہ تھیوریٹیکل اپروچ نہیں رکھتے، تو وہ عملی نسخے چاہتے ہیں۔ ایک تاثیر اس کی جو معتبر روایات کی روشنی میں ہے وہ یہ ہے کہ سورہ مبارکہ نصر کی تلاوت اگر نماز واجب میں کی جائے، فرض نمازوں میں، تو نماز قبول ہوتی ہے بحسن قبول۔ فرشتے خوش ہوتے ہیں یہ سورہ سن کے، نماز قبول ہوتی ہے بحسن قبول، یعنی اس میں ثواب زیادہ ملتا ہے۔ اچھا، ثواب سے مراد ثواب اخروی تو ہے ہی ہے، لیکن اس دنیا میں بھی انسان کو سرفرازی نصیب ہوتی ہے۔ یعنی جب انسان نماز میں سورہ نصر پڑھتا ہے تو اس انسان کی زندگی میں بھی اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ یہ معمولی بات ہے۔ اگر انسان نماز میں الحمد کے بعد سورہ نصر پڑھے تو خود اس انسان کی، اس مصلی کی، اس مومن کی زندگی میں اللہ کی نصرت شامل ہو جاتی ہے اور اسے اس کی زندگی میں فتح نصیب ہوتی ہے۔ اب بھولیے گا نہیں آج کا یہ، کوئی شخص کسی مسئلے میں مبتلا ہو، کوئی مشکل ہو، اقتصادی مشکل ہو، کاروباری مشکل ہو، اخلاقی مشکل ہو، دشمن ہو کوئی آپ کا، حاسد ہو، آپ نماز پڑھیں واجب، اس میں الحمد کے بعد سورہ نصر پڑھیں، یا مستحب نماز پڑھیں، 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں کہ پروردگار مجھے حاسدوں کے شر سے بچا، پروردگار مجھے میرے دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ، پروردگار مجھے کاروبار میں زوال سے محفوظ رکھ۔ جو بھی آپ کی طلب ہو جائز، اسے طلب دل میں لے کر آپ 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں اور اس میں الحمد کے بعد پہلی رکعت میں سورہ نصر پڑھیں۔ دیکھیں کس طرح اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے اور کس طرح مشکلات پہ آپ فتح پاتے ہیں، دیکھیں اسے۔ اور یہی مسئلہ علمی مسائل میں ہے، کوئی انٹلیکچول ایشو ہے، کوئی تھیوریٹیکل پرابلم ہے، کوئی آئیڈیالوجیکل ایشو ہے، کوئی نظریاتی بحث ہے، آپ خوب ریسرچ کریں، ایکیڈمک طریقے سے ریسرچ کریں، جو ظاہری وسائل ہیں وہ سب استعمال کریں، اور اس کے بعد اصل حقیقت کو دریافت کرنے کے لیے کہ پروردگار ہم نے تو محنت کر لی، ہم نے ہوم ورک کر لیا، اب پروردگار اصل حقیقت کیا ہے، حق کیا ہے، سچ کیا ہے، چاہے وہ فلسفیکل ٹروتھ ہو یا پریکٹیکل لائف کا ٹروتھ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی اگر آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، نماز حاجت، اور پہلی رکعت میں حمد کے بعد سورہ نصر کی تلاوت کریں۔ اب یہاں پر ایک جملہ اور عرض کر دوں، اللہ کی مدد حاصل ہوگی اور آپ کو شرح صدر حاصل ہوگا، ذہن روشن ہوگا۔ یہ ذہن کی روشنی، دل کی روشنی، شرح صدر، سینے کی کشادگی کیا ہوتی ہے؟ علمی گتھی کا سلجھ جانا۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو یہاں گھٹن ہوتی ہے، جب سمجھ میں آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ دل ہلکا ہو گیا، ہے نا؟ یہ دل ہلکا ہو گیا جب کوئی بات سمجھ میں، کوئی دقیق نقطہ ہے، کوئی بہت ہی پیچیدہ، کوئی بہت ہی مشکل تھیورم ہے اور سالو نہیں ہو رہا ہے، تو دل میں گھٹن ہوتی ہے، مشکل محسوس ہوتی ہے، اور جب وہ سالو ہو جائے تو دل کشادہ ہوتا ہے۔ محسوس کی یہ بات آپ نے، ذہن تک منتقل ہوئی۔ یہ جو کسی علمی مسئلے کے کھل جانے سے دل کی کلی کھلتی ہے، اسے عرفان کی اصطلاح میں فتح کہتے ہیں۔
فتح یعنی کھلنا ہے۔ تو دل کا دروازہ جب کھلتا ہے انوار الہی کے لیے اسے کہتے ہیں فتح، اصطلاح علم عرفان میں۔ میں یہ بھی عرض کر کے ہی آگے بڑھوں کہ یہ تو ہے نماز کے اندر پڑھنا، یعنی الحمد کے بعد کھڑے ہو کر پہلی رکعت میں سورہ نصر۔ روایات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں یہ بھی ہے کہ 5 وقتہ نمازوں میں اگر ہر نماز کے بعد صبح، ظہر، عصر، مغرب و عشاء، ہر نماز کے بعد انسان 7 مرتبہ سورہ نصر کی تلاوت کر لے، اس میں کوئی بہت وقت صرف نہیں ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ 7 مرتبہ پڑھنے میں 2.5 سے 3 منٹ لگتے ہیں، 5 منٹ نہیں، 2.5 سے 3 منٹ۔ 3 منٹ میں 7 مرتبہ آپ پڑھ لیں گے۔ آپ فرض کیجئے کہ 4 منٹ لگ گئے، 5 منٹ لگ گئے، تو 5 منٹ کیا کوئی بہت بڑا وقت نہیں۔ لیکن اگر ہر نماز کے بعد انسان 7 مرتبہ سورہ نصر کی تلاوت کرے تو احادیث معصومین میں جو اس کے آثار بیان کیے گئے ہیں وہ اپنی جگہ، میں کہتا ہوں مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، آپ خود آثار دیکھیں گے اور آپ خود بیان کریں گے انشاءاللہ۔ بارکہ نصر، یہ وہ کلیدی مقامات ہیں قرآن کے۔ اللہ کے نبی تو معجزے دکھاتے تھے اللہ کے اذن سے، اللہ کے طرف سے معین امام تو معجزے دکھاتے تھے۔ یہ جو علماء، عرفاء، بزرگان، اہل تقوی، اہل اللہ، اولیاء اللہ، اہل عشق، اہل عرفان، ان لوگوں کی زندگیوں میں جو کرامتیں نظر آتی ہیں، ان کرامتوں کی ایک بڑی کلید سورہ نصر ہے۔ آج یہ بہت بڑا ہدیہ دے رہا ہوں آپ کو، ایک بلند صلوات پڑھیے محمد۔